بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت علی کے بارے میں۔ حضرت علی نے اسلامی دنیا کا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ کیوں منتقل کیا؟ 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں نماز فجر کا وقت تھا جب عبدالرحمن ابن ملجم نے دوران نماز مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور پیغمبر اسلام کے چچازاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب کے سر پر زہر میں بجھی تلوار کا وار کیا۔ یہ وار مہلک ثابت ہوا اور 2 دن بعد یعنی 21 رمضان کو حضرت علی وفات پا گئے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں جہاں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جن کے دور رس اثرات اسلامی دنیا پر مختلف صورتوں میں نظر آئے، وہیں ان کے دور خلافت کا ایک اہم فیصلہ اسلامی ریاست کا دارالخلافہ مدینہ سے عراق کے شہر کوفہ منتقل کرنے کا بھی تھا، جس کی وجوہات اور نتائج پر آج تک بحث ہوتی ہے۔ کوفہ کہاں واقع ہے؟ دریائے فرات کے کنارے واقع کوفہ کا شہر عراق کے دارالحکومت بغداد سے تقریباً 170 کلومیٹر جنوب میں موجود ہے۔ اگرچہ اس شہر کی تاریخ زمانہ قدیم سے ثابت ہوتی ہے، تاہم اس کی اہمیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب اس علاقے میں فتوحات کے باعث مسلمانوں کو رسائی حاصل ہوئی۔ اشتہار: بغداد یونیورسٹی کے پروفیسر عبدالرزاق کی تحریر کے مطابق کوفہ کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں سعد بن ابی وقاص نے عسکری اور انتظامی وجوہات کی بنا پر قائم کیا اور بڑی تعداد میں مسلمان یہاں آباد ہوئے۔ حضرت عمر کے ہی دور میں کوفہ میں رہائش پذیر افراد کو وظائف دیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا اور 24 ہجری تک اس شہر کی آبادی 1.5 لاکھ تک جا پہنچی، جب مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے عربوں کے علاوہ مفتوحہ علاقوں سے ایرانی اور مسیحی عرب بھی یہاں آ کر آباد ہوئے۔ کوفہ کو دارالخلافہ بنانے کی کیا وجوہات تھیں؟ اسلام میں مدینہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، جہاں پہلی باقاعدہ اسلامی ریاست کا آغاز ہوا، اور یہاں واقع مسجد نبوی آج بھی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ تاہم جس دور میں مدینہ کی بجائے کوفہ کو دارالخلافہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اس دور کے واقعات کو دیکھا جائے تو مختلف وجوہات سامنے آتی ہیں۔ تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اس کے بعد خلافت کا مرکز مدینہ واپس نہیں لوٹا۔ حضرت علی کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی اسلامی دنیا تقسیم کا شکار ہو چکی تھی، اور جنگ جمل کے بعد 36 ہجری میں اسلام کے چوتھے خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ دارالخلافہ حجاز سے عراق منتقل کر لیں۔ مورخین کی نظر میں اس فیصلے کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ حضرت علی مکہ اور مدینہ کی حرمت کو قائم رکھنا چاہتے تھے، اور چونکہ کوفہ میں ان کے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے اس شہر کو دارالخلافہ بنانے کو ترجیح دی۔ مذہبی سکالر سید ارتضیٰ عباس نقوی نے کوفہ کی تاریخ پر کتاب تاریخ کوفہ کے نام سے تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ان اسباب پر روشنی ڈالی ہے کہ حضرت علی نے مدینہ کے بجائے کوفہ کو اپنا دارالحکومت کیوں قرار دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوفہ کے عوام نے سب سے پہلے مالک اشتر کی رہنمائی میں امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی، اور امیر المومنین نے 36 ہجری میں اہل مدینہ کے 1000 جنگجوؤں کے ہمراہ کوفہ روانہ ہوئے، اور کوفہ میں 12,000 جنگجو آپ سے آ ملے۔ جنگ جمل میں اکثر کوفیوں نے امیر المومنین کی حمایت کی تھی، اور پھر حضرت علی نے اس شہر کو دارالخلافہ قرار دیا۔ سیاسی و عسکری وجوہات: اس زمانے میں اسلامی ریاست کے اہم مراکز میں شام میں دمشق، حجاز میں مکہ اور مدینہ، اور عراق میں بصرہ اور کوفہ شامل تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جانب دمشق میں معاویہ بن ابی سفیان گورنر تھے، اور وہ حضرت علی کے خلافت سنبھالنے کے بعد شام کے لیے ان کے مقرر کردہ گورنر سہیل بن حنیف کو عہدہ سونپنے سے انکار کر چکے تھے، تو دوسری جانب مکہ بھی حضرت علی کے مخالفین کے زیر اثر آیا ہوا تھا۔ پروفیسر سید عبدالقادر اور محمد شجاع الدین کی کتاب تاریخ اسلام کے مطابق اس فیصلے کی سب سے اہم وجوہات میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت علی مدینہ کو مزید خانہ جنگی سے بچانا چاہتے تھے۔ کتاب کے مطابق حضرت علی چاہتے تھے کہ مدینہ مقامی سیاسی تنازعات کا مرکز نہ بنے، اور ان کی خواہش تھی کہ پیغمبر اسلام سے وابستہ شہر کو مستقبل کی خانہ جنگی اور ممکنہ جنگوں سے محفوظ رکھا جائے۔ کوئل کارمائیکل کی کتاب دی شیپنگ آف اربز کے مطابق اسلامی فتوحات کا دائرہ پھیلا تو اس دین کا سامنا روم اور یونانی تہذیبوں کے ساتھ ساتھ ایرانی خیالات سے ہوا، اور نئی روایات اور اقدار کا اسلامی سوچ میں امتزاج ہونا شروع ہوا۔
लेकिन इस्लाम के मरकज़ को मदीना से दूर ले जाकर हज़रत अली ने इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को कम अज़ कम हिजाज की हद तक इस मिलावट से बचाया और इन शहरों में इस्लाम बहुत देर तक उसी शक्ल में जिंदा रहा जैसा कि पैगंबर इस्लाम की ज़माने में था। मुआशी लिहाज से भी मदीना और हिजाज का इलाका इराक़ या शाम का सामना करने की क़ुव्वत से आरी था, क्योंकि मदीना सहराई इलाके में वाक़ था जहाँ काश्त और ज़राअत व माल बर्दारी और फ़ाल तिजारती सरगर्मियों का फ़क़दान था, जबकि इराक़ इलाके की आमदनी का अहम तरीन ज़रिया था। एक अहम वजह यह भी थी कि इस्लामी रियासत की वसअत के साथ साथ इस ज़माने में कूफा जोग्राफियाई लिहाज से तकरीबन उस ज़माने के आलम इस्लाम के मरकज़ में वाक़ हुआ था, जहाँ से ईरान, हिजाज, शाम और मिस्र पर नज़र रखी जा सकती थी और रियासती उमूर को चलाने के लिए भी ये मकाम बेहतर था। एक और वजह यह भी बयान की जाती है कि मदीना इंसानी क़ुव्वत के लिहाज से शाम के साथ एक हमा जहत जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखता था, जबकि कूफा खुद भी गुंजान आबाद शहर था और बड़ी आबादी वाले शहरों के करीब वाक़ था। चुनांचे ये शहर हर कस्म की जारहियत का सदबाब करने की सलाहियत रखता था। कैपिटल सिटीज़ ऑफ इस्लाम नामी किताब के मुताबिक हज़रत उमर के दौर में फतूहात की वजह से मिस्र और फारिस जैसे ज़रख़ेज़ मकामात से दौलत की फरावानी हासिल हुई, जिसके असरात मक्का और मदीना में नज़र आना शुरू हुए। सरकारी अफसरान ने मौसम, पानी और बागात की फरावानी के बाइस गुलामों के साथ मदीना का रुख किया तो उनके साथ मौसीक़ार और नाचने वाले भी थे और इन मदीना में ऐसा माहौल नज़र आने लगा जो उससे पहले कभी ना देखा गया था। मुस्लिम मुअर्रिखीन के मुताबिक इस सूरत हाल में अहालियान मदीना आसाइश तलबी और राहत पसंदी में मुब्तला हुए, जबकि दूसरी जानिब कूफा वो शहर था जहाँ मदीना से मुंतकिल होकर आबाद होने वाले पैगंबर इस्लाम के असहाब की तादाद आलम इस्लाम के दूसरे तमाम शहरों से कई गुना ज़्यादा थी और हज़रत अली को मदीना और मक्का के बजाय यहीं से ज़्यादा हिमायत मिली। कूफा 5 बरस तक इस्लामी रियासत का दारुल खिलाफा रहा। 40 हिजरी में मुआविया बिन अबू सुफियान ने जब मक्का और मदीना पर कब्जा किया और यमन की जानिब पेश कदमी शुरू की तो यमन के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन अब्बास ने मुकाबले के बजाय कूफा का रुख किया। हज़रत अली को उन बगावतों की खबर मिली तो इन्होंने भी मुकाबले के लिए लश्कर रवाना करना चाहा, मगर अभी ये लश्कर रवाना नहीं हुआ था कि 19 रमज़ान को उन पर अपने ही मुंतखब करदा दारुल हुकूमत की मस्जिद में जानलेवा वार किया गया और उनकी वफ़ात के बाद कूफा से भी इस्लामी हुकूमत के दारुल खिलाफा होने का एजाज़ जाता रहा और मरकज़ हुकूमत शाम मुंतकिल हो गया।